یہ پریس کانفرنس میں نے آج اس لیے بلائی ہے کہ میں آپ کی پریس کے تھرو ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ فرام کھنہ منڈی کنسٹیچوئنسی، اور کچھ لوگوں نے کچھ افواہیں پھیلائی ہیں کہ شاید جج صاحب لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اب لوگوں کے پاس انصاف مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کو لے کر میں نے سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ لوگوں کی عدالت ہے، اور میں لوگوں کے پاس اپنا کیس لے کے آیا ہوں۔ یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ دوسری بات، میرے بارے میں کسی کو کوئی شکوہ یا شکایت بھی نہیں۔ سب سے بڑی چیز جو مجھے خوشی ہوئی جب میں لوگوں کے پاس گیا، مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ جتنے بھی یہاں کی پولیٹیکل فگرز ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ واحد ایک ایسے ایکٹیوسٹ ہو، پولیٹیکل فگر ہو جو کبھی بھی کسی مذہب، ذات پات ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے ہو، بلکہ آپ نے جب ایز جج بھی کام کیا تو ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے کیا، اور ہمیں توقع ہے، امید ہے کہ آپ اس سے آگے بھی بغیر کسی امتیاز کے اپنی سروس دیں۔ میں نے بحیثیت جج بھی لوگوں کی خدمت کی، بحیثیت وکیل بھی پچھلے 5 سالوں سے میں لوگوں کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہوں۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن میں یہ بھی بتاؤں کہ آدمی کہیں بھی خدمت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ میرا ایک اصول ہے، آج جتنی بھی لٹیگیشن میرے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ہے، 50% سے زیادہ جو میرے پاس لٹیگیشن ہے وہ میں پرو بونو کرتا ہوں۔ پرو بونو مینس کہ میں جو غریب آتا ہے میں اس سے فیس نہیں لیتا۔ میں نے وہاں بھی سروس کرنے کی کوشش کی کہ جو لوگ غریب لوگ ہیں، جو نہتے لوگ ہیں، خاص کر جو پی ایس اے میں بند تھے لوگ، میں نے بہت سارے پی ایس اے یہاں کے رجوری کے لوگوں کے، پنچ کے، جموں کے لوگوں کے کریش کروائے۔ اب کسی سے بھی پوچھ لینا، میں نے کبھی ان سے فیس نہیں مانگی۔ اور بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس پٹیشن تیار ٹائپ کروانے کے پیسے نہیں تھے، میں نے جیب سے بھی دیے کہ یہ لوگ بے گناہ بند ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ پی ایس اے کے جتنے معاملات ہیں یہ سب کے سب بے بنیاد ہیں، پی ایس اے لگانے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس لیے میں جذباتی طور پر ان لوگوں کے کیسز میں نے فری بھی لڑے۔ آپ نے کبھی بھی نہیں مجھے دیکھا ہوگا کہ میں نے کسی فیمیل کے کیس میں کوئی فیس دی، اصول، حالانکہ مجھے یہ پریس کانفرنس میں نہیں بتانا تھا، لیکن میرے کہنے کا جو مقصد ہے کہ میں نے وکالت میں رہ کر بھی میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، ایز جج بھی خدمت کی ہے، غریب لوگوں کی خدمت کی ہے، اور انشاءاللہ جب میں سیاست میں آیا ہوں، اگر مجھے یہ لوگ کامیاب کریں گے، میں انشاءاللہ غریب عوام کی خدمت کروں گا، اور جو کچھ تھوڑی بہت صلاحیت اگر مجھے اللہ نے کچھ دی ہے، وہ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا اچانک، میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آب ہوں، میں ہوں حذف تو مجھے گوہر آبدار کر۔ شکریہ۔ I am nobody to judge the morality of any person. میں اس کا جج ہوں۔ مارلی میرے لیے جو درست ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہوگا، دوسرے کے لیے نہیں ہوگا، اور جو دوسرے کے لیے مارلی درست ہے، بھائی چور جب چوری بھی کرتا ہے نا، وہ کبھی نہیں کہتا میں نے غلط کیا، وہ کہتا میں نے صحیح کیا۔ تو مورالٹی ڈفرینٹ چیز ہے۔ میں کون سا جج ہوں کہ میں کہوں گا کہ بھائی میری پارٹی نے مارلی غلط کیا یا صحیح کیا؟ یہ لوگوں تک ہے، لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ میرے ساتھ پارٹی نے غلط کیا یا صحیح کیا، وہ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو اور کہنا چاہوں گا، مینڈیٹ نہ ملنے کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے
کہ مجھے کنسلٹ تک نہیں کیا, مجھے دھوکے میں رکھا گیا. اور فرینڈلی جب آپ 5 لڑ رہے تھے تو چھٹی کیوں نہیں لڑ سکتے؟ پہلی تو میرا تو اتنا تو میرا حق بنتا تھا پارٹی پر, اتنا تو میں دعویٰ تھا میرا کہ اگر 5 سیٹیں بھی فرینڈلی تھی تو پہلا نمبر میرا ہونا چاہیے. میں نے اپنی جاب سیکریفائس کیا, میں ان چیزوں میں نہیں پڑوں گا. جب 5 آپ نے کی تو چھٹی کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے تم ایکسکلوسیو دے دو, کانگریس کا کینڈیڈیٹ مت کھڑا کرو, کبھی نہیں مانگا میں آج بھی کہتا ہوں وہ بھی لڑے میں بھی لڑوں گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر کسی دوسرے کو میرے لڑنے سے فرق پڑتا ہے اور وہ یہ کہے کہ نہیں جی ہم فرینڈلی نہیں لڑ سکتے وہاں, اس کا مجھے بہت افسوس ہے. رجوری پونچھ کی عوام کو کیا کہیں سر؟ میں کون سا کوئی رجوری پونچھ کی عوام کا کوئی لیڈر مذہبی رہنما ہوں کہ میں کوئی یہاں سے ڈکٹیٹ جاری کروں گا. بہرحال اپنے ضمیر کو پوچھ کر آپ اپنے ووٹ کا فیصلہ کریں. میں یہی رجوری پونچھ کی عوام کو کہوں گا. لیکن ایک چیز میں اور کہوں آپ کو, میرے چاہنے والے جو ہیں نا, جہاں جہاں میں نے سرو کیا ہے وہاں میرے چاہنے والے ضرور ہیں. وہ بہت دکھی ہوئے اس سے, بہت پریشان ہوئے, روئے. لوگ میرے ووٹر نہیں, پنچ کے لوگ, سرنکوٹ کے لوگ, مینڈر کے لوگ جب میرے ساتھ بات کی تو روئے فون پہ. اس قسم کی زیادتی ہم کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اور آپ نے شاید کل دیکھا ہوگا, کل جب میں نے حالانکہ میٹنگ رکھی تھی تو پبلک میٹنگ بن گئی, میں نے چھوٹی سی میٹنگ رکھی تھی, وہاں کوئی اسپیکر ایسا نہیں ہے جو تقریر کرتے رویا نہیں, اور لوگ بھی روئے. مظفر صاحب, لاسٹ اور آخری سوال,